وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے انتہائی تاکید کا ایک اسلوب پڑھا تھا۔ فعل مضارع میں انتہائی تاکید کے لیے فعل مضارع سے پہلے لام زبر لا لگتا ہے اور آخر میں نون مشدد ہو جاتا ہے۔ ایک اسلوب، یہ میکسیمم تاکید کا اسلوب ہے، یہ تاکید کا انتہائی اسلوب ہے۔ لَيَذْهَبَنَّ کے معنی ہیں وہ لازماً جائے گا۔ اب لازماً کو ہم نے سپرلیٹو ڈگری لے لیا ہے، تاکید کی شدید ترین شکل۔ یہاں اس لیے اس پر تھوڑا زور دینا مقصود ہے کہ جب قرآن مجید میں یہ اسلوب آئے تو ہم اس کو آسان نہ لیں، ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی انتہا کر دی ہے، اس کو اس عظمت کے ساتھ دیکھیں، اس کے اس بھاری پن کے ساتھ اس کو دیکھیں۔ اس سے کچھ کم نون خفیفہ، اسے کہتے ہیں نون خفیفہ۔ نون خفیفہ لَيَفْعَلَنَّ سے ہو جائے گا لَيَفْعَلَنَّ۔ اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے کہ نون خفیفہ تاکید کا وہی انداز ہے، لیکن بلکہ تاکید کی انٹینسٹی سمجھ لیں وہی ہے، اس سے ہلکی سی کم کر لیں، میں سمجھتا ہوں وہی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں تاکید کی انٹینسٹی وہ ہے۔ اس لیے کہ یہ اسلوب جو ہے یہ پوری گردان پر لاگو نہیں ہوتا، یہ تثنیہ کے کسی صیغے پر لاگو نہیں ہوتا، اور جمع مؤنث کے کسی صیغے پر لاگو نہیں ہوتا۔ تثنیہ کے کسی صیغے پہ لاگو نہیں ہوتا اور جمع مؤنث کے کسی صیغے پہ لاگو نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ 6 صیغے نکل گئے اس میں سے۔ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ اس سے بنے گا لَيَفْعَلَنَّ۔
اگر یہ کم تر ہوتا، اب میں دلیل دے رہا ہوں کہ اگر یہ کم تر تاکید ہوتی تو پھر تثنیہ کے صیغوں میں بھی آتا، تثنیہ اور جمع مؤنث کی صیغوں کی پھر الگ گردان ہوتی پوری، لیکن وہاں تاکید کے لیے وہی طریقہ ہے جو نون مشدد والا ہے۔ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں یہ اسلوب ڈیفرنٹ ہے لیکن تاکید کا لیول وہی ہے، لازماً۔ تو یہ لیذھبن ہو جائے گا۔ ترجمہ وہی ہے۔ ٹھیک، یہ اسلوب قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے لیکن کم، زیادہ اسلوب جو ہے وہ نون ثقیلہ کا ہے، اس کی مثالیں بہت کم ہیں۔ کم تر کے لیے ہم ضرور کا لفظ استعمال کریں گے، یہ انتہائی تک سپرلیٹو ہے، کمپیریٹو کے لیے ہم ضرور۔ یہ جو میں نے آپ کو تیسرا فارمولہ بتایا ہے اس کے بارے میں آپ نوٹ کریں کہ یہ فعل امر پہ بھی لگ جاتا ہے، فعل نہیں پہ بھی لگ جاتا ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، فعل امر پہ بھی لگ جاتا ہے، فعل نہیں پہ بھی لگ جاتا ہے، سمپل فعل مضارع پہ بھی لگ جاتا ہے۔ نون نے مشدد لگا دیں، لا تحسب تو گمان نہ کر، لا تحسبن تو ہرگز گمان نہ کر، لازم ہے تو گمان نہ کر، سمپل فعل مضارع ہو گیا، فعل نہیں ہو گیا، فعل امر ہو گیا، اس کے آگے نون مشدد۔ تو اب یہ تاکید کا اسلوب ہے، یہ انتہائی اسلوب ہے، یہ اس سے کم ہے۔ انا جملہ فعلیہ پہ نہیں لگتا، جملہ فعلیہ میں اگر اسلوب ہے تاکید کا تو وہ یہ ہے، منفی تاکید کا ہے تو لم ہے اور لن ہے۔ تاکید کا اسلوب جملہ فعلیہ کا اور ہے طریقہ کار، اور جملہ اسمیہ کا انا یا انا۔ افتحنا تو لازماً کھول۔ دیکھیے امر جو ہے نا، جو اصل امر ہے اس کے اندر ایک حکم تو آلریڈی موجود ہے، ایک تحکم موجود ہے اس کے اندر، اس کو مزید اس میں اضافہ ایک ہے، تو ضرور جائے گا، لتذهبن تو ضرور جا، اذهبن ٹھیک ہے، وہ اذهب حمزے الف نے بتا دیا کہ یہ فعل امر ہے۔ لا تذهبن تو بالکل نہ جا، پہلے آپ کو یہ سمجھ میں چاہیے انا کیا ہے، یہ نا اس کا اسم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب، اسلوب تاکید کے آپ کے سامنے آ گئے۔ تو کیا کہا تھا؟ لأقتلنک، حابیل اور قابیل کا ذکر ہے، قال لأقتلنک، میں تو لازماً قتل کروں گا۔ اس کی تو بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ لأغلبن انا ورسلی، لأغلبن، ٹھیک ہے جناب، یہ ہے ہمارا تاکیدی اسلوب کا طریقہ۔ ہمیں زیادہ فوکس کس چیز پہ کرنا ہے؟ اس پر، اور اس کے بعد اس پر، پھر اس پر۔ اس کا استعمال کم ہے، اس کا استعمال نہیں کے ساتھ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہے۔
یہاں تک پہنچ کر ہماری جو ابواب ثلاثی مجرد کی جو بحث ہے وہ یہاں تک پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے شروع ہوں گے ابواب ثلاثی مزید فی۔ ابواب ثلاثی مجرد میں ہم نے ماضی پڑھا ہے، مضارع پڑھا ہے، معروف پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، امر پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے، منصوب پڑھا ہے، مجزوم پڑھا ہے، تاکید پڑھی ہے۔ تاکید کا اسلوب پیدا کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ یونیورسل فارمولہ ہے، کوئی بھی باب ہو۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ ماضی معروف، مضارع معروف، ماضی مجہول، مضارع مجہول، فعل امر حاضر، فعل نہیں حاضر، فعل مضارع منصوب، فعل مضارع مجزوم، اور اس میں دیکھیں یہ کیا ہے بیسیکلی آپ کے سامنے، یہ اس کو کہتے ہیں صرف صغیر، چھوٹی گردان۔ ہم نے ٹائٹلز پکڑ لیے، ہر ایک کے نیچے پورے 14 صیغے ہیں سوائے ان 2 کے، حاضر کے، ٹھیک ہے؟ یہ بتایا آپ کو، اصل میں نے یہ 3 مثالیں اس لیے دی ہیں کہ عین کلمے پر 3 حرکتیں ہیں، پہلے میں زبر ہے، دوسرے میں زیر ہے، 3 سے پیش ہے۔
جو ابھی تک ہم نے مزید فی پڑھے ہیں ان میں عین کلمے پر 3 حرکتیں ہی ہیں جی، ان کی ایک میں نے سیمپل لکھ دیا ہے آپ کو۔ اگر آپ کو یہ سب بنانے آتے ہیں اور ان کے نیچے ہی گردان آپ کو آتی ہے تو آپ 100% کامیاب ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ہمیں ہیڈنگ دے دیں، ہیڈنگ یہ ہے، اب کچھ مادے عین کلمے کی زبر کے ساتھ آتے ہیں، کچھ عین کی زیر کے ساتھ آتے ہیں، کچھ عین کی پیش کے ساتھ آتے ہیں۔ تو میں نے ان ابواب کو پکڑ لیا، ماضی معروف، مضارع معروف، ماضی مجہول، مضارع مجہول، امر حاضر، نہیں حاضر، مضارع منصوب، مضارع مجزوم، تاکیدی، یہ کل حاصل ہے آپ کا ابھی تک کا۔ صفحہ نمبر 83 کے اوپر ہے مشق 43، 43 الف، درج ذیل افعال سے نون ثقیلہ کی گردان لکھیں اور ہر صیغے کے معنی لکھیں۔ ہم گردان ہی لکھیں گے فی الحال تو۔ 84 کے اوپر آ جائیں، پہلا ہے دخل باب نصر، دخل باب نصر سے آپ حضرات اس کا ابھی ہم زبانی کر لیتے ہیں، آپ حضرات اس کو اٹیمپٹ کریں گے گھر جا کے، میں بول دیتا ہوں۔ لیدخلن، لیدخلانی، لیدخلن، لتدخلن، لتدخلانی، لیدخلنانی، لتدخلن، لتدخلانی، لتدخلن، لتدخلن، لتدخلانی، لتدخلنانی، لأدخلن، لندخلن، حمل يحمل، ليحملن، ليحملان، ليحملن، لتحملن، لتحملان، ليحملنان، لتحملن، لتحملان، لتحملن، لتحملن، لتحملان، لتحملنان، لأحملن، لنحملن۔ رفع باب فتح سے رفع یرفع، لیرفعن، لیرفعان، لیرفعن، لترفعن، لترفعان، لیرفعنان، لترفعن، لترفعان، لترفعن، لترفعن، لترفعان، لترفعنان، لأرفعن، لنرفعن۔ یہ آپ حضرات نے پھر لکھ لینی ہے۔ مشق نمبر 43 با، درج ذیل افعال کا پہلے مادہ اور صیغہ بتائیں پھر ترجمہ کریں۔ اچھا جی، اس کا باب بھی ساتھ بتائیں۔ پہلا ہے لأکتبن، اس کا مادہ ہے کاف، تا اور با، وزن ہے اس کا لأفعلن، واحد متکلم فعل مضارع معروف تاکیدی، میں لازماً لکھوں گا، لنذهبن، زال ہا اور با مادہ ہے، لنفعلن، اس کا وزن ہے، جمع متکلم فعل مضارع معروف تاکیدی ہے، ہم لازماً جائیں گے، لتحضرن، حا، ضاد اور را، باب نصر سے ہے، لتفعلن کا وزن ہے۔ اب اس میں مختلف دو آ سکتے ہیں، واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف تاکیدی، واحد مذکر حاضر فعل مضارع معروف تاکیدی۔ حضر یحضر کے معنی ہیں حاضر ہونا، پیش ہونا، وہ لازماً حاضر ہوگی یا تو لازماً حاضر ہوگا؟ حاضر ہوگا۔ لَيَسْمَعْنَانِ، سین میم عین، باب سمع، لَيَفْعَلْنَانِ، اس کا وزن ہے، جمع مؤنث غائب فعل مضارع معروف تاکیدی، لَيَسْمَعْنَانِ، وہ سب لازماً سنیں گی،
وہ سب لازماً سنیں گی. لَيَنْصُرُنَّ، نون صاد اور را. لَيَفْعُلُنَّ اس کا وزن ہے. جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف تاکیدی. وہ لازماً مدد کریں گے، وہ لازماً مدد کریں گے. لَتَحْمِلُنَّ، ہا میم اور لام مادہ ہے، باب ضربہ سے آتا ہے. لَتَفْعِلُنَّ اس کا وزن ہے. جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف تاکیدی. تم لازماً اٹھاؤ گے، تم سب لازماً اٹھاؤ گے. لَتَحْمِلَنَّ، ہا میم لام، حمل یحمل باب ضربہ. لَتَفْعِلَنَّ، پھر یہاں دو باتیں آ جاتی ہیں. واحد مؤنث غائب، فعل مضارع معروف تاکیدی، یا واحد مذکر حاضر، فعل مضارع معروف تاکیدی. وہ لازماً اٹھائے گی، تو لازماً اٹھائے گا. لَتَدْخُلِنَّ، دال خا اور لام مادہ ہے، باب نصرہ. لَتَفْعُلِنَّ اس کا وزن ہے. واحد مؤنث حاضر، فعل مضارع معروف تاکیدی. تو لازماً داخل ہوگی. لَتَرْفَعْنَانِ، رفع یرفع باب فتح سے آتا ہے، را فاعین مادہ ہے. لَتَفْعَلْنَانِ اس کا وزن ہے. جمع مؤنث حاضر، فعل مضارع معروف تاکیدی. تم سب لازماً بلند کرو گی، تم سب لازماً اونچا کرو گی. لَتَرْفَعَانِ، را فاعین باب فتح. لَتَفْعَلَانِ کا وزن ہے. تین پاسبلٹیز ہیں. تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، فعل مضارع معروف تاکیدی. لَتَرْفَعَانِ، وہ دو لازماً بلند کریں گی، تم دو لازماً بلند کرو گے، تم دو لازماً بلند کرو گی. مشق نمبر 43 جیم ہے جی. لَأَكْتُبَنَّ الْيَوْمَ مَكْتُوبًا إِلَى مُعَلِّمِي. لَأَكْتُبَنَّ الْيَوْمَ، مکتوباً خط، إِلَى مُعَلِّمِي، میں آج اپنے استاد کی طرف لازماً خط لکھوں گا، یا اپنے استاد کو لازماً خط لکھوں گا. نمبر 2، لَنَذْهَبَنَّ غَدًا إِلَى الْحَدِيقَةِ. لَنَذْهَبَنَّ غَدًا، ہم لازماً جائیں گے کل، إِلَى الْحَدِيقَةِ باغ کی طرف. اب قرآن مجید میں سے آ گیا لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ لازماً مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا. اللہ لازماً مدد کرے گا اس کی. اب یہ اس کی جو ہے یہ بریکٹ میں ہونا چاہیے، جو اس کی مدد کرے گا. اللہ لازماً من ینصرہ کی مدد کرے گا. اگر ہم دیکھیں نا، اب یہاں دیکھیے ترکیب میں ینصرن فعل ہے تاکیدی، اللہ اس کا فاعل ہے. من یہاں پر اسم موصول ہے، ینصرو اس کا صلہ ہے. جو، یہ من یہاں مفہوم دے رہا ہے جو کا. ینصرہ اس جو کا جواب ہے جس کو صلہ کہتے ہیں.
یہ من ینصرہ صلہ اور موصول مل کر مفعول ہیں نصرہ کے لیے، تو نصرہ اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پہ تدخلن میں فاعل کون ہے؟ انتم، بالکل ٹھیک۔ مفعول اگر اسم ہے تو منصوب ہوگا، مفعول اگر اس طرح ہی کوئی چیز بن رہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ہم محلن منصوب کہتے ہیں، چونکہ یہ مفعول ہے لہذا یہ محل کے اور مقام کے لحاظ سے یہ نصب میں۔ اچھا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس اللہ دیکھ لے گا، جان لے گا، یقیناً لازماً، اب اللہ تعالیٰ کے لازماً کر نہیں سکتے، بس یقیناً اللہ دیکھ لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا۔ یہاں تصدیق کرنے کے معنی میں نہیں ہے، الذین صدقوا، وہ لوگ جو صدق یصدق کا کیا مطلب ہے؟ سچ کہنا، سچ بولنا، صدق اللہ العظیم، تو سچ جنہوں نے سچ کہا۔ اگر یہاں ہوتا اللہ دیکھ لے گا سچوں کو تو ہوتا صادقین، تو یہاں پہ الذین صدقوا، وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا ان کو دیکھے گا اللہ۔ اب یہاں دیکھیے یعلم، لیعلمن یہ فعل ہے تاکیدی ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، الذین صدقوا، الذین اس میں موصول ہے، صدقوا جملہ فعلیہ بن کے صلہ ہے، صلہ اور موصول مل کر یہ مفعول بنیں گے یعلم کے لیے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ لازماً دیکھ لے گا جھوٹوں کو۔ اب یہاں جھوٹ بولنے والا نہیں، یعنی کہ جس نے جھوٹ بولا نہیں کہیں گے، بلکہ جھوٹے، جھوٹ بولنے والوں کو۔ یہاں فعل نہیں ہے، یہاں اسم ہے، پیچھے میں کیا تھا؟ فعل تھا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ، اور ایک بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، تو ڈبل بوجھ ہو گیا۔ وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ مزید بوجھ۔ ٹھیک ہے جناب، اب انشاءاللہ تعالی کل اب تھوڑی تیاری کریں گے اس کی گردانوں کے حوالے سے۔ آپ حضرات اس کو جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو ہم سامنے رکھ کے تو آپ سے گردانے پوچھیں گے کیا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور تیاری آپ کر کے آئیں اس کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔